اسرائیلی جارحیت کے خلاف مسلم امہ متحد قطر پر حملے اور غزہ میں جارحیت کے خلاف مسلم ممالک یکزبان۔ خطے میں صہیونی شرانگیزی روکنے کے لیے دوحہ میں ہنگامی عرب اسلامی سربراہی اجلاس آج ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف شرکت کے لیے دوحہ روانہ ہو گئے۔ ہنگامی اجلاس قطر میں فضائی حملے، غزہ کشیدگی اور فلسطینیوں کی زبردستی بے دخلی کے تناظر میں بلایا گیا ہے۔ پاکستان کے تعاون سے بلائے گئے اجلاس میں OIC ممالک کے سربراہ اور اعلیٰ حکام شریک ہوں گے۔ عرب اسلامی ممالک کے سربراہ اجلاس کا مسودہ تیار۔ سربراہ اجلاس میں قرارداد پیش کی جائے گی۔ پاکستان قطر کے ساتھ اپنے تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔ یکجہتی اور علاقائی اتحاد کے لیے وزیر اعظم نے 11 ستمبر کو دوحہ کا دورہ کیا اور قطری حکام کو ہر قسم کے تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ پاکستان کا عرب اسلامی ٹاسک فورس بنانے کا مطالبہ۔ دوحہ میں وزرائے خارجہ اجلاس سے خطاب میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ ٹاسک فورس اسرائیلی عزائم کی نگرانی کرے، اسرائیل کی اقوام متحدہ کی رکنیت معطل کروائی جائے۔ اسرائیل کا احتساب عالمی نظام کی ساخت کا امتحان ہے۔ سلامتی کونسل غزہ میں ٹاسک فورس لگائے، عرب اور اسلامی ممالک متحد ہو کر مقابلہ کریں۔ دوحہ میں عرب اسلامی ممالک کے اجلاس میں پہلے مرحلے میں وزرائے خارجہ کا بند کمرہ اجلاس ہوا۔ اسرائیلی حملے کے بعد کی صورتحال پر غور۔ دوسری جانب وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی مشیر خارجہ بنگلہ دیش سے ملاقات۔ ترک، ایرانی، ازبک اور ملیشین وزرائے خارجہ سے بھی ملاقات کی۔ عالمی برادری اسرائیل کو اس کے جرائم پر سزا دے۔ اب وقت آ گیا ہے عالمی برادری دوہرے معیار کو ترک کرے۔ قطری وزیر اعظم کا دوحہ میں عرب اسلامی رہنماؤں کے ہنگامی اجلاس سے پہلے ہونے والے وزرائے خارجہ کے اجلاس سے خطاب۔ شیخ محمد بن عبد الرحمن ال ثانی نے کہا، اسرائیل کو جان لینا چاہیے، فلسطینی عوام کی نسل کشی کر کے اور ان کی سرزمین سے بے دخل کرنے کی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ قطر اور اسرائیل امریکہ کے اتحادی ہیں، شخصیات کو نشانہ بناتے وقت احتیاط کی ضرورت ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی نیو جرسی میں میڈیا سے گفتگو۔ کہا، قطر کے ساتھ خاص تعلقات ہیں، امیر قطر عظیم رہنما ہیں، انہیں حماس کا کچھ کرنا ہوگا۔ دنیا بھر میں امریکی پرچم جلایا جا رہا ہے جو درست نہیں۔ روس پر پابندیاں لگانے کے لیے تیار ہیں، یورپ کو بھی سخت اقدامات کرنے ہوں گے۔ یورپ کو روس سے تیل نہیں خریدنا چاہیے، یوکرین اور روس کے درمیان جنگ کا خاتمہ چاہتے ہیں۔ وینزویلا سے بڑی مقدار میں منشیات امریکہ آ رہی ہے۔ وینزویلا میں منشیات کارٹلز کے خلاف آپریشن کا ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ دریائے سندھ کے بیراجوں میں پانی کی آمد میں مسلسل اضافہ۔ دریائے سندھ میں گڈو، سکھر اور کوٹری بیراج پر پانی کی آمد بڑھنے لگی۔ گڈو بیراج پر اونچے درجے کا سیلاب، پانی کا بہاؤ بڑھ کر 6,35,000 کیوسک ریکارڈ۔ سکھر بیراج پر پانی کی آمد 5,06,000 کیوسک ہو گئی۔ کوٹری بیراج پر بھی نچلے درجے کا سیلاب ہے۔ لاڑکانہ میں عاقل آگانے لوپ بند سے بڑا ریلا گزر رہا ہے، 20 سے زائد دیہات ڈوب گئے۔ سکھر میں کچے کے 30% سے زائد دیہات کا زمینی رابطہ منقطع۔ شکارپور میں متعدد دیہات اور کھیت ڈوب گئے۔ خوراک اور ادویات کی شدید قلت۔ گھوٹکی کے کچے میں اونچے درجے کا سیلاب، 100 سے زائد چھوٹے بڑے دیہات زیر آب آ گئے۔ جلال پور، پیروالا اور شجاع آباد میں سیلاب کے وار بستی دھوندھوں کے بلد میں شگاف پڑ گیا جو 400 فٹ ہے۔ سیلاب کے خطرے پر موجود M5 جلال پور پیروالا کے قریب بند۔ صادق آباد میں نبی شاہ کے مقام پر زمیندارہ بند ٹوٹ گیا۔ بہاولپور کے مقام پر دریائے ستلج میں اونچے درجے کا سیلابی ریلا موجود۔ احمد پور فرقیہ میں بھی سیلابی ریلوں کا بستیوں پر قہر۔ سیلابی پانی سے گھر، زمین بوس، گاؤں کھنڈر میں بدل گئے۔ DGPDMA کے مطابق پنجاب کے دریاؤں میں پانی کا بہاؤ نارمل ہو رہا ہے۔ پنجاب میں سیلاب کم ہونے کے بعد مسائل کے انبار نے سر اٹھا لیا۔ کھلے آسمان تلے بیٹھے متاثرین کا حکومت سے امداد نہ ملنے کا شکوہ۔ لاہور کے قریب مہلوال میں کیمپ میں موجود سیلاب زدگان کہتی ہیں رہائش کی سہولت ہے، نہ کھانے پینے کا سامان۔ مرید میں سیلاب 21 دیہات میں تباہی کی داستانیں چھوڑ گیا۔ متاثرین کہتے ہیں سب کچھ پانی میں بہہ گیا، تاحال امداد کے لیے کوئی نہیں پہنچا۔ قصور میں دریائے ستلج نے بنیادی ڈھانچہ تباہ کر دیا، درجنوں دیہات کی سڑکیں کھنڈر بن گئیں۔ ہیضہ، ڈائریا، ڈینگی اور خارج جیسے امراض پھیلنے لگے۔ پتوکی میں بھی بیماریوں نے متاثرین کو گھیر لیا، جانوروں کے لیے چارہ بھی ناپید۔ شجاع آباد میں دھوندو بند پر بیٹھی خاتون کو 3 بیٹیوں کی شادی اور گھر کی دوبارہ تعمیر کی فکر۔
بزرگ خاتون کا کہنا ہے کہ زندگی بھر کی جمع پونجی پانی میں بہہ گئی، بیٹیوں کی شادی اور دوبارہ گھر بنانے کی سکت نہیں رہی۔ میری موٹر لگ گئی اور ڈھائی پہ ہے، میرا کوئی شکا نہیں بچی، ترے دیا میرا جوان بیٹھن میں شادی کرنی ہے، میرا برانجا میں گھر بڑھوانا جا شادی کراؤنا جی۔ سیلاب متاثرین کے اگست کے بجلی بل معاف، وزیر اعظم شہباز شریف نے سیلاب متاثرہ افراد کے لیے ریلیف کا اعلان کر دیا۔ قوم سے خطاب میں کہا کہ متاثرین کے بجلی بلز کی ادائیگی وفاقی حکومت اپنے وسائل سے کرے گی۔ جو متاثرین بجلی بلز ادا کر چکے ہیں انہیں اگلے ماہ واپس کر دیے جائیں گے۔ متاثرہ علاقوں میں کمرشل اور صنعتی صارفین کے نقصانات کا تخمینہ لگایا جا رہا ہے۔ بارشوں اور سیلابی صورتحال کے باعث بہت تباہی ہوئی، متاثرہ افراد کی اپنے گھروں میں واپسی تک ٹرین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ملک میں مون سون کے 11ویں اسپیل نے بھی تیاری پکڑ لی۔ پی ڈی ایم اے کے پنجاب میں کل سے 19 ستمبر تک بارشوں کی پیش گوئی۔ مون سون بارشوں کے باعث ندی نالے میں طغیانی کا خدشہ، پنجاب کے تمام کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو الرٹ رہنے کی ہدایات جاری۔ ادھر محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ ہفتے سے ملک کے بالائی علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوگی۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان میں وقفے وقفے سے بارشیں ہوں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب آج مظفر گڑھ اور علی پور کے سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گی۔ ریلیف کیمپس میں سہولیات کا جائزہ لیں گی اور مسائل سنیں گی۔ مریم نواز کو ریلیف اور ریسکیو سرگرمیوں پر بریفنگ دی جائے گی۔ دوسری جانب میاوالی کی سڑکوں پر الیکٹرک بسیں فراٹے بھرنے کو تیار ہیں۔ پہلے مرحلے میں 15 الیکٹرک بسیں پہنچا دی گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا آج میاوالی کا دورہ متوقع الیکٹرک بس سروس کا افتتاح کریں گی۔ وزیر اعلیٰ کی آمد کے حوالے سے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ بیٹنگ چلی نہ بالنگ، ہائی وولٹیج ٹاکرے میں پاکستان کو شکست۔ قومی بیٹرز بھارتی بالرز کی تیز اور گھومتی گیندوں کا سامنا نہ کر سکے۔ ایشیا کپ کا پاک بھارت مقابلہ 7 وکٹوں سے حریف ٹیم کے نام۔ پاکستان کا 128 رنز کا ہدف آسانی سے 16ویں اوور میں حاصل کیا۔ پہلے کھیلتے ہوئے قومی بلے باز سائم ایوب 0 پر چلتے بنے۔ محمد حارث 3، فخر زمان 17 اور کپتان سلمان علی آغا 3 رنز پر پویلین لوٹ گئے۔ حسن نواز 5 اور محمد نواز کوئی رن نہ بنا سکے۔ بھارتی بلے باز ابھیشیک شرما اور تلک ورما نے 31 رنز کی اننگز کھیلی۔ شبمن گل نے 10 رنز بنائے۔ بھارتی کپتان سوریا کمار یادیو کے 37 گیندوں پر 47 رنز، 1 چھکا اور 7 چوکے شامل۔ شاہین شاہ آفریدی 2 اوورز میں 23 رنز بنا دے کر مہنگے بالر ثابت ہوئے۔ ابرار احمد، محمد نواز اور سفیان مقیم کے حصے میں بھی کوئی وکٹ نہ آئی۔ بھارت کھیل میں سیاست سے باز نہ آیا۔ پاک بھارت میچ کے اختتام پر بھارتی بیٹرز پاکستانی کھلاڑیوں سے ہاتھ ملائے بغیر چلے گئے۔ قومی کپتان سلمان علی آغا کی بطور احتجاج اختتامی تقریب میں عدم شرکت۔ بھارتی ٹیم کے نامناسب رویے پر پاکستانی ٹیم مینیجر نے باقاعدہ احتجاج ریکارڈ کروا دیا۔ نوید اکرم چیمہ نے کہا کہ بھارتی کھلاڑیوں کا ہاتھ نہ ملانا اسپورٹس مین اسپرٹ کے خلاف ہے۔ ہیڈ کوچ مائک ہیسن بولے، بھارتی ٹیم نے جو حرکت کی اس پر پاکستانی رد عمل فطری تھا۔ ٹاس کے وقت بھی دونوں کپتانوں نے ہاتھ نہ ملایا۔ ICC صدر محسن نقوی کہتے ہیں کہ کھیل میں سیاست گھسیٹنا کھیلوں کی اصل روح کے منافی ہے۔ امید ہے کہ آئندہ فتوحات کو تمام ٹیمز خوش اسلوبی اور وقار کے ساتھ منائیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے رد عمل میں کہا کہ حالیہ جنگ میں بھارت کو عالمی سطح پر ذلت کا سامنا کرنا پڑا، اس کی تلافی گھٹیا اور چھوٹی کوششوں سے نہیں ہو سکتی۔ رافیل سمیت بھارتی طیاروں کا نقصان ایسے سستے ڈراموں سے مدمل نہیں ہوگا۔ ایشیا کپ میں آج 2 میچ کھیلے جائیں گے۔ پہلا مقابلہ عمان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان ہوگا۔ یہ میچ شام 5 بجے ابوظہبی میں شروع ہوگا، جبکہ دوسرا میچ سری لنکا اور ہانگ کانگ کے درمیان ہوگا، جس کا آغاز دبئی میں شام 7:30 بجے ہوگا۔ ایشیا کپ کے ہر میچ پر 92 نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن۔ سابق کرکٹرز کے ایک اور معرکہ میں قومی ٹیم کو مفید مشورے، پی جے میر، اظہر خان اور محمد الیاس کے جاندار تبصرے اور تجزیے۔ ٹیموں کی مجموعی کارکردگی اور کھلاڑیوں کی انفرادی پرفارمنس پر سراسر گفتگو۔ کون سی ٹیم ایونٹ کے فائنل میں پہنچے گی، کون کٹوائے گا گھر واپسی کا ٹکٹ؟ ماہر کرکٹ مبصرین بتا رہے ہیں ہر میچ سے پہلے کرکٹ کا احوال۔ 92 نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن کا سلسلہ فائنل تک جاری رہے گا۔
कराची में हैवी ट्रैफिक से अमवात का सिलसिला ना रुक सका। लांठी अस्पताल के करीब वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में मां बेटा जाँ बहक, एक बेटा जख्मी हो गया। बल्दिया नॉर्दर्न बाईपास के करीब ट्रैफिक हादसे में एक शख्स जाँ बहक और एक जख्मी। डिफेंस फेज 8 के करीब नामालूम गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दम तोड़ गया। दूसरी जानिब थाना खिजरी के हुदूद में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुलजिम को पुलिस वैन पर गोलियां चलाते हुए देखा जा सकता है। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन की एविएशन इंडस्ट्री कॉरपोरेशन के एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का तारीखी दौरा। बिलावल भुट्टो, आसिफा भुट्टो और सेनेटर सलीम मांडवी वाला भी उनके साथ थे। सदर मुमलिकत मुसल्लह अफवाज के सुप्रीम कमांडर की हैसियत से AVIC कॉम्प्लेक्स पहुंचे। सदर को J-10C, JF-17 और J-20 स्टील्थ फाइटर्स पर ब्रीफिंग दी गई। सदर ने कहा कि मुआरके हक और ऑपरेशन बुनियाद मरसूस में इन तैयारों की कारकर्दगी नुमाया रही। सदर आसिफ अली जरदारी का चीन में ज़लज़ला वार्निंग सिस्टम से लेस हाई स्पीड ट्रेन के जरिए भी सफ़र। सदर जरदारी ने आलूदगी से पाक इलेक्ट्रिक ट्रेन और ज़लज़ला वार्निंग सिस्टम को इंजीनियरिंग का शाहकार करार दिया। भारतीय जर्नल या सियासी तर्जुमान फौजी वक़ार मोदी सरकार की सियासत की नज़र हो गया। ऑपरेशन सिंदूर की हजीमत छुपाने के लिए मोदी हुकूमत ने जर्नलों को प्रोपेगेंडा मशीन बना डाला। भारतीय जर्नल मनोज कटियार ने ऑपरेशन सिंदूर की शिकस्त को छुपाते हुए जंगबंदी को स्ट्रेटेजिक तैयारी का नाम दे दिया। भारतीय फौज का फोकस अब जंग नहीं बल्कि RSS और BJP की झूठी कहानियों का दिफा है। जनरल कटियार ने भारत की पिछवाई को कामयाब तैयारी करार देकर अवाम को सियासी फरेब देने की कोशिश की। गजा पर कब्जा 6 माह में मुमकिन, हमास को शिकस्त देना मुश्किल है। इजरायली फौज सरबराह ने सेहूनी वज़ीर-ए-आज़म को बता दिया। ब्रीफिंग में कहा, गजा शहर पर मुकम्मल कब्जे के बावजूद हमास को अस्करी और सियासी शिकस्त नहीं दी जा सकती। मुजवज़ा ज़मीनी कार्रवाई से फैसला कुन नताइज हासिल नहीं होंगे। हतमी कामयाबी के लिए गजा के दीगर इलाकों और मरकजी कैंपों तक कार्रवाई फैलानी होगी। दूसरी जानिब गजा पर इजरायली जारियत न थमी, मजीद 53 फ़लस्तीनी शहीद। इजरायली फ़ौज की शेलिंग और फायरिंग से 40 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद ज़ख्मी। इजरायली फ़ौज ने वस्ती और मगरबी इलाकों में भी फ़ज़ाई हमले शुरू कर दिए। ग्लोबल समूद फ्लोटेला ट्यूनिस की बंदरगाह से गजा के लिए रवाना। फ्लोटेला में ट्यूनिस और यूनान की कश्तियां भी शामिल। मिशन का मकसद इसराइली मुहासरे को तोड़कर गजा में खुराक और अद्वियात पहुंचाना है। इसराइली हुकाम का कहना है कि फ्लोटेला में शामिल अरकान के साथ दहशतगर्दों जैसा सुलूक किया जाएगा। पोलैंड के सदर ने नेटो अफवाज की तैनाती की मंजूरी दे दी। फैसला ईस्टर्न सेंट्री ऑपरेशन के तहत किया गया। नेटो तैनाती की तफसील को खुफिया रखा गया है। इस पेशरफ से कबल पोलैंड ने इल्ज़ाम लगाया था कि रूसी ड्रोन उसकी फ़ज़ाई हदूद में दाखिल हुए। मास्को का कहना है कि ड्रोन ने सिर्फ मगरबी यूक्रेन के फौजी ठिकानों को निशाना बनाया और पोलैंड में कोई कार्रवाई नहीं की गई। नेटो सेक्रेटरी जॉन मार्क रोटे ने कहा, मशरकी सरहद पर दिफाई सलाहियत मजबूत बनाने के लिए नया ऑपरेशन शुरू किया गया है। अंकारा में हज़ारों अफराद की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी की हिमायत में रैली। मुजाहिरीन ने अपोजिशन के खिलाफ क्रैकडाउन पर नारे लगाए। खबर एजेंसी के मुताबिक जमहूरी खल्क़ पार्टी के रहनुमा को मुमकिन तौर पर आज अदालती फैसले में हटाए जाने का इम्कान है। गुज़श्ता एक साल में तुर्किया में अपोजिशन के 500 से ज़ायद अरकान और मेयर्स को करप्शन और दहशतगर्दी के इल्ज़ामात के तहत गिरफ्तार किया गया है। अपोजिशन रहनुमाओं ने रैली से खिताब में कहा कि हुकूमत अपोजिशन को दबाकर इक़्तिदार में रहने की कोशिश कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा में शिमाली कोरिया का एटमी प्रोग्राम पर 2 टोक मौक़िफ़। जौहरी तख़फ़ीफ़ के अमरीकी मुतालबात मुस्तरद। शिमाली कोरियन मिशन ने कहा कि शिमाली कोरिया की जौहरी हैसियत नाकाबिल वापसी अमल है। जौहरी तख़फ़ीफ़ का दबाव अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और इश्तियाल अंगेज़ अमल है। अमरीकी जौहरी ख़तरात से निमटने के लिए जौहरी हथियार नागुज़ीर इंतख़ाब हैं। आज दुनिया भर में जमहूरियत का दिन मनाया जा रहा है। मकसद शहरी को अपनी ख्वाहिशात का आज़ादाना इजहार और आज़ादी से जीने के हक़ को फ़रोग़ देना है।
صدر مملکت آصف علی زرداری نے یوم جمہوریت پر پیغام میں کہا کہ یوم جمہوریت عوام کے سیاسی، معاشی اور سماجی حقوق کی یاد دلاتا ہے۔ 1973 کا آئین پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری کامیابی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان جمہوری اقتدار کی پاسداری اور فروغ کے لیے ہمیشہ کام کرتا رہا ہے۔ ترقی یافتہ مستقبل کے لیے عوام، ادارے اور حکومت مل کر کام کریں گے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار سروائیکل کینسر سے بچاؤ کی ویکسین کی قومی مہم، خاتون اول آصفہ بھٹو نے مہم کو اہم سنگ میل قرار دے دیا۔ بیان میں کہا کہ سروائیکل کینسر وہ واحد کینسر ہے جس سے ویکسین کے ذریعے بچاؤ ممکن ہے۔ والدین 9 سے 14 سال کی بچیوں کو ویکسین ضرور لگوائیں، ایک صحت مند مستقبل یقینی بنائیں۔